اس خطے کو آپ میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت کی تو یہ گلگت بلتستان کا خطہ جہاں افواج پاکستان الحمدللہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اس خطے کے اوپر سے، انشاءاللہ کوئی کوشش تو ضرور کرے گا، لیکن اس کو جس طریقے کی مار پڑی ہے پہلے اور آئندہ جس طریقے کی مار پڑے گی دنیا نے پہلے بھی دیکھی ہے، دنیا اب بھی دیکھے گی۔ گلگت بلتستان مودی سرکار اور ہندوؤں کے لیے، حالانکہ ان کی تو چتا جلتی ہے، ان کے لیے تو ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ زمین بھی جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ بھی ان کے اپنے استعمال کے کام نہیں آتی، جب وہ مرتے ہیں تو ان کو تو جلایا جاتا ہے۔ باوجود اس کے ہندوستان کا جو بھی ناپاک قدم، ناپاک غلیظ ذہن کے ساتھ یہ سوچے کہ گلگت بلتستان ہم جب چاہیں اٹھا لیں، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ گلگت بلتستان بھارت کے لوگوں کے لیے، ان کی افواج کے لیے، ان کی لیڈرشپ کے لیے، گلگت بلتستان کی زمین کا ایک ایک اینچ ان کے لیے قبرستان تو بن سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تا قیامت گلگت بلتستان میں ایک اینچ زمین ان کے گھر کے لیے انشاءاللہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرا، 22 اپریل کا جو پہلگام کا ان کا واقعہ پلس جو ڈرامہ انہوں نے رچایا، خود ساختہ، ان کے فوجیوں نے خود سے لوگوں پہ گولیاں ماری، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پورے ملک میں جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، کبھی ڈرون کے ذریعے، کبھی میزائل کے ذریعے، کبھی بارڈر میں اٹیک کر کے، حملے کر کے انہوں نے جب کوشش کی تو الحمدللہ افواج پاکستان جو ہمہ وقت اس ملک کی زمین، اس ملک کی سالمیت کے لیے، ایک ایک اینچ زمین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار تھی ہے اور رہے گی۔ اور کوئکلی انہوں نے جس طریقے سے رات کو جب اندھیرے میں ناپاک ہندوستان نے کوشش کی کہ یہاں پہ ہمارے نہتے شہریوں کے اوپر جس طریقے سے بمباری کی، تو جو جواب ان کو ملا اگلے منٹوں میں، اور جس طریقے سے ان کے 5 6 7 طیارے، ان کے سینکڑوں ڈرونز جس طریقے سے گرا کے ہندوستان کی افواج کو یہ بتایا عملاً کہ پاکستان میں ہندوستان کسی صورت یا قطعی طور پہ ایک منٹ وہ یہاں پہ آ کے سروائیول نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میں اس موقع پہ افواج پاکستان، چاہے وہ ہماری آرمی ہو، ہماری نیوی ہو، ہماری ایئر فورس ہو، ان کو میں پورے پاکستان کی طرف سے اور اسپیشلی گلگت بلتستان کے 20-25 لاکھ باسیوں کی طرف سے، یہاں کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، گلگت بلتستان چونکہ بڑا ہیوی، بڑا حساس اور سینسٹیو، اور ساتھ سارا بارڈر اسکردو اسپیشلی اور آپ کا استور، یہ سارا بارڈر ایریا ہے ہندوستان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جب جہاں جیسے پاک فوج کو یہاں کے لوگوں کی جس قسم کا تعاون ضرورت ہو، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس قوم کی غیرت پہ، اس قوم کے جذبے کو ہم سمجھتے ہیں، فوج سے انشاءاللہ 2 قدم آگے اس خطے کے لوگ افواج پاکستان کے ساتھ سبز ہلالی پرچم کو اپنا کفن سمجھ کے انڈیا کے خلاف صف آرا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جذبہ ہم نے لوگوں میں دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں ہمارے پاک افواج کے جوانوں کا خون گرے گا، اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارے سول لوگوں کا خون گرے گا۔ ایک اور مزے کی بات ہندوستان کے لیے، ٹھیک ہے ویلکم، آپ آئیں، اگر آپ کو جنگ لڑنے کا شوق ہے تو چوڑیاں تو کسی نے نہیں پہنی، اور پاکستان ایک آئٹمی ملک ہے، آپ اس کو آپ کوئی اور ملک نہ سمجھیں، یہ آئٹمی ملک ہے۔ اور جو آئٹم بم پاکستان نے بنایا ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو افواج پاکستان کی جو طاقت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، تو وہ ہم نے جو ہے کبھی کسی شادی پہ، کسی بارات پہ اس کو استعمال کرنے کے لیے شاید وہ آئٹمی پروگرام نہیں بنا تھا۔ وہ آئٹمی پروگرام صرف اور صرف اس لیے بنا ہے کہ ہم جب کبھی موقع ملے ہندوستان کا انشان نام و نشان دنیا سے مٹانے کے لیے یہ آئٹم بم بالکل بھی ریڈی ہے، میزائلز تیار ہیں۔ اور یہ بات بھی میں بتاؤں کہ اگر جب کبھی بھی اس لیول پہ جانا ہوا تو مودی سرکار کان کھول کے سن لیں، جب آپ کے ہندوستان سے ہندوازم ختم ہوگا تو دنیا میں تمہارا ہندو کوئی بچے گا نہیں۔ جو کہے گا کہ میں ہندو
مذہب سے تعلق رکھتا ہوں یا میں ہندوستانی ہوں، اس لیے کہ تم اگر جہاں کہیں ہو تو اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جب وہاں تم مٹ جاؤ گے تو اس کے بعد پاکستان کو بھی اگر کوئی مشکلات درپیش آئی تو الحمدللہ 57 اسلامی ممالک دنیا میں اور ہیں جو آپ سمجھے کہ اسلام کا پرچم تا قیامت لہرانے کے لیے، اور 57 ممالک الحمدللہ پیچھے سب پہ ہمارے کھڑے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آپ نے پنگا سٹارٹ کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ کے لیے تو ایک جنگ ہے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری افواج کے لیے باخدا یہ جہاد ہے۔ آپ دوست مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے بتائیں، ایک طرف جنگ کا لڑنے کا جذبہ ہوگا، دوسری طرف شہادت کا جذبہ ہوگا، تو یہ شاید کسی کو کمپیئر کرنا ہی بیوقوفی ہوگی۔ مسلمان جب ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے آندھی ہو، طوفان ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، ٹینک ہو، جہاز ہو، میزائل ہو، آئٹم بم ہو، وہ تو اس کو گلے لگا کے، سینے سے لگا کے اپنے آپ کو شہید کر کے اس آخرت، اس اخروی زندگی کے لیے وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے پاس تو یہ سرخرو ہو کے جانے کے لیے اس کی آرزو ہی ایک مسلمان، سچے مسلمان کی تو موت تو برحق یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرے، ایون کہ اپنے خون کو اس ملک کے لیے جب وہ پیش کرتا ہے تو اس کے بعد شاید وہ جنگ ہو ایک طرف اور دوسری طرف جہاد کا جذبہ ہو۔ تو جہاد کا جذبہ پھر آپ کے سامنے بڑی مثالیں ہیں، ایک طرف 313 اصحاب تھے اور دوسری طرف 1000 کفار کا لشکر تھا۔ جب جنگ اور جہاد ایک دم سٹارٹ ہو گئی تو کفار کی سائڈ سے جنگ لڑی گئی، 313 جہاد کر رہے تھے، اور آج تک وہ دنیا کے ہر مذہب، رنگ، نسل کے لوگوں کے لیے واقعی اپنا جو بدر تھا، جو جنگ بدر جس کو غزوہ بدر ہم کہتے ہیں، وہ آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ یہ میں آپ کو پوری انشاءاللہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جب کبھی ہندوستان اگر چاہے گا کہ وہ تو جنگ مسلط کرے گا، اس سائڈ سے جہاد مسلط ہوگی، تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے سائے کی طرح کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو اوورآل گلگت بلتستان اور آج کا جو ماحول اس طرح بنا ہے، اس حوالے سے میں نے حکومت کی طرف سے جو ہمارا بیانیہ تھا وہ آپ دوستوں کے ذریعے میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ لامحالہ مجھے یقین ہے بعد میں آپ سوالات بھی کریں گے، چونکہ جب آپ کا دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو لامحالہ حکومتوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے تو ہیں اور رہیں گے، ساتھ ساتھ جب آپ کے ملک میں جنگ مسلط کی جاتی ہے، جب جنگی ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، تو اس دوران پھر ہماری گورنمنٹ، چونکہ اس وقت ہم گورنمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے، ہم اپنے شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے جو ممکن ہو سکے، پھر ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے لیے جو سول گورنمنٹ سے اس وقت جو بارڈروں پہ ہماری افواج ہے، جہاں جہاں ہماری افواج ہے، ان کو سول گورنمنٹ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جنگی صورتحال پہ۔ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، چونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اسپتالوں کی دوائیوں کی ایمبولینس کی سب سے زیادہ بیسک نیڈز ہوتی ہے۔ الحمدللہ میری ابھی ڈیٹیل سے 2-4 جو کنسرن سیکٹری صاحبان تھے جن کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی، سیکٹری ہیلتھ آصف اللہ صاحب ہیں، ان سے الحمدللہ میری میٹنگ ہوگی، میں نے ساری ڈیٹیلز ان سے لی، چونکہ ان کو چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات تو جاری ہوئی تھی، انہوں نے عملاً جو کچھ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تمام گلگت بلتستان کے ہاسپٹلز کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے، اور اسپیشلی بارڈر ایریا میں اسکردو اور استور، چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ زیادہ کچھ کنسرن ہیں، تو وہاں پہ جتنا وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل سٹاف ہے، ایون ہماری جو بہنیں وہاں پہ ہوتی ہیں، نرسز جو ہوتی ہیں، سب کی چھٹیاں اگر کوئی تھی، سب کی چھٹیاں انہوں نے کینسل کر دی ہیں گورنمنٹ نے۔ پھر جو ڈی ڈی اوز ہوتے ہیں ان کو ایک اسپیشل قسم کا بجٹ دیا گیا ہے کہ جیسے ایمرجنسی بیس پہ اگر ان کو میڈیسن وغیرہ کی اگر ضرورت ہو تو اس کو وہ پرچیز کر سکیں۔ ساتھ ساتھ کنٹرول روم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک اپنا قائم کیا ہے، ساتھ ساتھ 100 ڈاکٹرز بالکل سٹینڈ بائی ریڈی ہیں، جب بھی جہاں بھی
اگر افواج پاکستان کی طرف سے بارڈروں پہ بھی ان کی خدمات اگر درکار ہوئی تو انشاءاللہ 100 ڈاکٹرز گورنمنٹ نے ریڈی رکھا ہے، ان کی خدمات دی جائیں گی۔ 500 پیرا میڈیکل سٹاپ بھی الحمدللہ ریڈی ہے، جب جہاں جیسے ان کی ضرورت پڑے گی ان کو ہم انشاءاللہ موو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 ایمبولینسز ہیں، اور کچھ ایمبولینسز تو بارڈر ایریا پہ چلی بھی گئی ہیں، 50 ایمبولینسز بھی ریڈی ہیں، وہ بھی ایک اپنی تیاری ہے۔ اس کے ساتھ بلڈ بینک تو تقریباً آلموسٹ ہر ہاسپٹلز میں ہے، بٹ ایمرجنسی بیس کے لیے ایک اور بلڈ بینک سیکرٹری صاحب نے کہا ہم نے ایکٹیو رکھا ہے۔